ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قسم ہے رب قدوس کی وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوفائہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس میں ارد گرد کے لوگ پریشان ہو. میرے بھائیوں دین اسلام ایک بہترین دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن بن جائے گا. اور ساتھ ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے. میرے بھائیوں میں اور آپ اپنے گرے بار میں جھانکے یہ ایام عید الفطر چل رہے ہیں یار، اگر ہمارے گھروں میں 2 3 4 ڈشز بن رہی ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں پہ چولہا بھی نہیں جلا. اگر ایسا ہو گیا تو میرے بھائیوں سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا. دین اسلام یہ کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ رزق حلال جمع نہ کریں. اگر اس کے حلال ہے مال اکٹھا کرے، کاروبار کرے، فیکٹریاں لگائے، اچھا گھر خریدے، اچھا لباس پہنے. لیکن فرمایا جہاں کے سارا کام تم کرتے ہو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا، فرمایا وجہ مت. کچھ وقت کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجہ مت. عرض کیا حضور انجو شیئن وجہ مت. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ واجب ہو گئی. حضور کیا واجب ہو گئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک تھا، تو فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی. اور دوسرا فرمایا جب وہ جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا. ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جناب جبریل امین علیہ السلام ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے تھے. حضور فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو ہمسائے کی وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے. اور میرے بھائیوں ہمارے سب صالحین کا طریقہ دیکھیں. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. آپ رات کو شبدار رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، مشاہدہ کرتے، مجاہدے کرتے. آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان تھا جو شراب کا عادی تھا، سارا رات نشے میں ڈوب رہتا، اوباش نوجوانوں کو بلاتا، محفل موسیقی اور رقص و سرور کی کرتا. ایک دن جو اس وقت کا گورنر تھا وہ بازار میں چکر لگا رہا تھا، دیکھا کہ امام اعظم اتنے بڑے شیخ ہیں اور آپ کو یہ بندہ تنگ کر رہا ہے. بادشاہ نے یعنی گورنر نے پکڑا اور جا کر جیل میں بند کر دیا. جب صبح آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت جو آپ کا ہمسایہ تھا رات کو گورنر کے لوگ اسے پکڑ کے لے گئے ہیں اور جا کے بند کر دیا ہے. آپ اس کو چھڑانے کے لیے اس وقت جو تھانے کا ماحول تھا اس میں چلے گئے، جا کے گورنر سے ملے. گورنر سے کہا بھائی آپ میرے ہمسائے کو رات کو اٹھا کر لے آئے ہیں، کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تنگ کرتا تھا، ساری رات لوگوں کا سکون خراب کرتا تھا، ہم اس وجہ سے اسے اٹھا کر لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا اور تو کوئی جرم نہیں ہے، ایسا اور کوئی جرم نہیں. آپ نے فرمایا یہ مجھے تنگ کرتا تھا، آپ اسے چھوڑ دے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرماتا ہوں. یعنی اپنے ہمسائے کا اتنا خیال رکھا کہ اس کا سارا کردار دیکھ کر فرمایا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، اس کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے. اب جب وہ نوجوان باہر نکلا آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار دیکھ کر اسی دن توبہ کی اور کہا حضرت آج کے بعد نہ تو کوئی میری نماز قضا ہوگی
اور میں ساری زندگی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی نشے والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، انت میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بہترین مومن بن جاؤ گے